الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے احکام قربانی۔ آج میں آپ کو عنوان میں قربانی کرنے کا حکم، قربانی کیا ہے، قربانی کرنے والا کتنا اجر و ثواب کا مستحق ہے، جو شخص صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے کیا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند دے کر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقہ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ احکام قربانی کیا ہے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے، جیسے نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ یعنی کہ جس شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس پیسہ کے بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جس پیسہ سے اس نے جانور خریدا وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کو انتہا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیسے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ جس سے اس نے قربانی کا جانور لیا ہے۔ اب قربانی کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یعنی جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے اور ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور محبت الہی سے قربانی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اب وہ شخص جو صاحب نصاب بھی ہے اور وہ قربانی نہ کرے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو صاحب نصاب بھی ہو اور وہ وسعت بھی رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، عید الاضحیٰ کے دن وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں قربانی کروں گا، اس وقت تک وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صبح کے ٹائم کیا عمل مبارک تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز پڑھانے کے لیے نہ جاتے جب تک آپ کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک آپ کچھ نہ کھاتے جب تک آپ نماز نہ پڑھا لے کے۔ یعنی کہ عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن خالی پیٹ عید کی نماز کے لیے جانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قربانی کرنے کا کیا عمل مبارک تھا۔ امام مسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کو لیا ہے۔
آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ایک سنگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی چلتا ہو، جو سیاہی میں بیٹھتا ہو، جو سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی کہ جس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں، جس کی پیٹھ بھی سیاہ ہو، جس کی آنکھیں بھی سیاہ ہو۔ تو سیاہ مینڈا حاضر کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ اور اس کو پتھر پر تیز کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی اور اس مینڈے کو زمین پہ لٹایا اور حضور نے ذبح کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ حضور نے فرمایا یا اللہ جے محمد کی طرف سے اور اس کی آل کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس خوش نصیب موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، کو جو صاحب نصاب ہو اور وہ وسعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، کہ وہ اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتا ہوا اور اپنے نبی سے اظہار محبت کے لیے وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی قربانی کرے، اس میں اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔